پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک مرتبہ پھر پوری ملک اور قوم کی توجہ کا مرکز بننے جا رہے ہیں. ایک عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا اور دوسری عدالت نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ گرفتاری کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پولیس نے وہ کیے ہیں یا انہوں نے موقع کی نزاکت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کو اشتہاری ہی قرار دے دیا جائے. دوسری جگہ یہ اطلاع ہے کہ داد دربار کے سامنے دھرنا ہے, اور کیا یہ دھرنا اسی طرح کی یاد تازہ کرے گا جو فیض آباد میں ہوا تھا. اس کے بعد دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے بات کریں گے ملی مسلم لیگ. ملی مسلم لیگ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ جا کے وزارت داخلہ سے NOC لے کے آئیں. ملی مسلم لیگ نے کہا کہ ہمیں کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایسے ٹھیک ہیں. ساتھ ساتھ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لشکر طیبہ کسی بھی نئی شکل میں آتی ہے, کسی بھی نئے نام کے ساتھ آتی ہے, وہ ہم سے بچ نہیں سکے گی, اس پہ پابندی لگا دیں گے. اس کے بعد جائیں گے تیسرے حصے میں نیب پہ. نیب ایک نئے جوش اور بلبلے کے ساتھ سامنے آ رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ نیب بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ہی طرح کا اعلامیہ کی شکل میں ایک بیانیہ جاری کر رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچ سکے گا, اب ہم پہ کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے. جاتے جاتے بات کریں گے کوئٹہ میں پچھلے 4 دنوں میں 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہیں, اور آخری جو رات کو کل ہوئی ہیں وہ 4 مسیح برادری کے لوگ تھے جس کا اٹھائی ہے داعش نے. سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی ٹاپ سٹوری پہ. خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا جا سکے گا کہ نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. خادم حسین صاحب اٹک کے ایک گاؤں ناتا کلاں سے ان کا تعلق تھا, جس کا بعد میں نام ناتا قاتلاں پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس گاؤں سے خادم حسین رضوی کا تعلق ہے وہاں آئے گئے قتل و غارت گری ہوتی تھی. اب اس کا نام ناتا بابا جی یا ناتا استاد جی رکھ دیا گیا ہے, کیونکہ بابا جی ان کے فالوور جو ہیں ان کو بابا جی کہتے ہیں اور ان کے شاگرد ان کو استاد جی کہتے ہیں. زاہد حسین صاحب, کیا کوشش ہوگی جس کی ہم امید کرتے ہیں, کیونکہ جس چیز کی ہم امید کرتے ہیں وہ اس کی کوشش ہی نہیں ہوتی. دیکھیے بہت ساری چیزیں صاف ہو گئی جو آپ نے ان کے پس منظر دیا ہے کہ کس گاؤں سے آئے ہیں اور قاتلان, اور جہاں سے اس کا نام بھی بتا دیا, تو پھر وہی بات آتی ہے کہ ان کی تربیت بھی شاید اسی طرح سے ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں اشتہاری یہ بعض جو ہیں ایسے لوگ ہیں جہاں پہ جن کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے حکومت کی. آج کی پہلے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ان پہ کئی مقدمات ہیں اور اس سے زیادہ سنگین الزامات بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے جو شیڈیول 4 کا ایک کہلاتا ہے اس میں بھی ان کا نام شامل ہے. اس کے باوجود بھی وہ دندناتے پھرتے ہیں. اور اس پہ دیکھیں کہ زاہد حسین صاحب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ تو خادم حسین رضوی دندناتے پھرتے ہیں, ملک اسحاق تو 4 شیڈیول میں ہونے کے باوجود عمرہ کر آتا تھا, حج کر آتا تھا. بالکل صحیح بات. آج آپ کو پتہ ہے شیڈیول 4 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے جانا ہے SHO اور DPO کو بتا کے جانا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے, کتنے عرصے کے لیے آنا ہے اور کب واپس آؤں گا. بالکل صحیح بات ہے. تو یاد تو طے کر لیں کہ قانون کی جو بات آتی ہے وہ صرف چند لوگوں پہ اطلاق ہوتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں ان کے قانون سے مبرہ ہیں, چونکہ ان کا ایک مذہبی سٹانس بھی ہے اور لوگ شاید اس کو حکومت بھی خوف کھاتی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے خادم حسین رضوی صاحب کو جو تقویت ملی ہے وہ اسلام آباد کے دھرنے کے بعد ملی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو اور ریاست کو جو ہے وہ گھٹنوں کے بل لے کے آ سکتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ اشتہاری ہیں. اب اشتہاری جو ہے اگر داتا دربار میں بیٹھا ہوا ہے تو اشتہاری کس طرح سے ہے؟ نہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب وہ شروع ہوتا ہے ایشو تب ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے, اور اس کے بعد جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اب صاحب جب آ کے بیٹھے تھے اسلام آباد, وہ کس طرح وہاں پہنچے؟ یہ صاحب جو بیٹھے تھے آ کے, آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو مخالف ہے نا, ان کے بارے میں بھی ایک ٹی وی شو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے نا لاہور. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پروٹیسٹرز آ رہے ہیں تو روکنا تو اس وقت چاہیے نا ان کو. وہ آ کے بیٹھ گئے, اچھا پھر وہ بیٹھے رہے, پھر نیگوسیشنز ہوتی رہی, اس کے بعد ان کے اوپر
ऑपरेशन कर दिया गया जो बहुत बुरी तरह प्लान था, हाफ हार्टेड था, कोर्ट के ऑर्डर्स के नीचे था। उसके बाद मुल्क के अंदर आपने कहा हालात ख़राब हो गए और पैनिक के अंदर आपने उनसे ना सिर्फ नेगोशिएट किया बगैर एग्रीमेंट साइन कर ली। अब वो कहते हैं कि जी एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि केसेस आप विदड्रॉ करेंगे, अब आप उन केसेस को कैसे आगे चला सकते हैं? और आज खबर जो आ रही है वो यही है कि अभी भी हुकूमत से वो कह रहे हैं कि आप 1 दिन का नोटिस हम दे रहे हैं, ये जो दाता दरबार का धरना है, और आप इन केसेस को वापस करें। अब एक तरफ वो इश्तिहारी का हुक्म दिया गया है, जो इश्तिहारी डिक्लेयर हुआ है, वो एक वार्निंग देता फिर रहा है। हाँ, तो मतलब कि ये सिचुएशन है ना कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं इन लोगों के साथ, और आप उनके साथ जब अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसके बाद कोर्ट केसेस किस तरह आप चलाएंगे? जब इनको ये एहसास हो जाए कि उनको आने जाने का 1,000 रुपए भी मिलेगा, जब भी आप 1,000 था 5,000 था, 1,000 नहीं, उसमें ये था कि वो भी मिलता है आपको। 300 रुपया जो इनके चाहने वाले थे ना, फी बंदा 300 रुपये इकट्ठा किया था और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था चलने से पहले। अगर 300 को कैलकुलेट करेंगे कितने बंदे होंगे तो 33,000 बंदा बनता है, यानी कि 33,000 बंदा इनको चंदा डोनेशन दे चुके हुए थे। उस चंदे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आप यहाँ पे कुछ लोगों ने जब यहाँ से इनको रवाना किया जा रहा था। अच्छा, वसातित कुनिंदा क्या होता है जी? उस एग्रीमेंट में एक लफ्ज था वसातित कुनिंदा, मैंने पहली दफा वो लफ्ज पढ़ा। वो मेरे ख्याल कुछ उर्दू की डिक्शनरी देखनी पड़ेगी ताकि पता चले। उसके नीचे भी कोई साहब, वही बात आती है कि यूनिफॉर्म वाले उनका जी, वही तो कह रही हूँ ना कि जब आप नेगोशिएशन कर लेते हैं और साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट, तो अब आप कहाँ कोर्ट केसेस चलाएंगे? वही एंटी टेररिज्म कोर्ट है, सारे हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ भी वहाँ केसेस चलते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी चलते हैं। अब कहीं ना कहीं तो रियासत को फैसला करना है कि इनसे किस तरह डील करना है और किस लेवल पे डील करना है। ये अभी की बात नहीं है, ये जो पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये मौसूफ जो है लाहौर की जो अपनी इनकी मस्जिद है, वहाँ पे बैठ के जिस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल करते रहे, लोगों के खिलाफ कुफ्र के फतरे लगाते रहे, यहाँ तक किसी को नहीं बख्शा, ना सियासी लीडरों को उन्होंने बख्शा था, ना फौजी लीडरों को। यहाँ भी बैठ के जजेस के खिलाफ हर किसी के खिलाफ, सेड कि तब वो सिचुएशन हमने मिस हैंडल की कि वो बदतर से बदतर होती गई और फिर हमें उनके साथ नेगोशिएट हुकूमत को करना पड़ा। और किसी हद तक अदराक है कि मिस हैंडलिंग और मिस मैनेजमेंट क्यों होती है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द पार्ट ऑफ द हुकूमत, ऑन द पार्ट नहीं, कैसे क्यों होती उसकी है? क्यों होती है? ये हुकूमत भी डरी होती है और किसी हद तक रियासती इदारे भी डरे होते हैं, इंतजामिया भी डरी होती है। मामला ऐसा आ जाता है कि कट मरेंगे, जान दे देंगे, खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। गलतियां तो देखे ना कि पहले वो जब चलने लगे लाहौर से तो कुछ नहीं हुआ, तब वहां नहीं उनसे नेगोशिएट किया, वहां नहीं उनको रोका, फिर वो यहाँ आके बैठ गए, यहाँ उनसे कोई नेगोशिएशन असल मसला इतनी इनफेक्टिव रही कि कोर्ट बीच में आ गया। अच्छा, फिर कोर्ट के आप ऑर्डर्स देखें कि वो कह रहे हैं इनको हटाओ भी मगर आप वायलेंस ना इस्तेमाल करो, भाई तो किस तरह होगा? अच्छा, उसके बावजूद जब आपने वो ऑपरेशन किया तो उसके बाद आपने पुलिस की जो कोऑर्डिनेशन थी वो इतनी बुरी थी कि वो उन्होंने रूट्स नहीं ब्लॉक किए, वो और लोग आके बैठ गए। तो मुझे बताएं कि ये कितनी गलतियां हैं। ये ज़ाहिर साहब साहब इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जो सुसाइडर होता है ना, खुदकुश बमबार, कहते हैं कि उसको उसकी जगह से निकलने ना दो, अगर वो निकल पड़ेगा ना तो बहुत मुश्किल है। सुसाइड बॉम्बर नहीं थे। एक और बात बताऊं, मैं वो कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो पहली स्टेज होती है, अगर आपने पहला कदम उन्हें उठाने दिया ना तो फिर आप भूल जाओ कि दूसरे फेज पे, तीसरे कदम पे, वो चौथे कदम पे निकल पड़े। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे उनके साथ और नेगोशिएट नहीं करेंगे और कंसेशंस नहीं देंगे। एक और बात भी है, देखें असल में पूरी जो हम कह रहे हैं कि असल जो है बुनियादी जो खराबी हुई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट अथॉरिटी जो वीकेंड हुई है, इससे पहले आज से 10-12 साल पहले आप किसी भी जो ज़माने में ज़िले के डिप्टी कमिश्नर होते थे या जो है वो डिवीज़न के होते थे, उनसे मालूम कर लें कि जो है होता ये था कि मुहर्रम में या किसी और ऐसे ज़माने में उनको ये कह दिया था चंद मौलवियों को कि आप इस इलाके से नहीं जाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो इस इलाके से चला जाए, और ये भी अहकामात होते थे उस इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन साहब आप किस दौर की बात कर रहे हैं? वो 79 से पहले की बात है। ग्रेजुअली उसके बाद हमने देखा कि इस तरह के मामलों में डीसी भी घबराता था, बिल्कुल, क्योंकि एक वो डीपीओ भी घबरा रहा है, डीसी भी घबरा रहा है, सोसाइटी तो वैसे बेचारी डरी है। इस वजह से हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस वजह से हुआ है कि जो है लोगों को आते थे, फोन आते थे कि डीसी को कि जी वो बंदा हमारा ही है, उसको छोड़ दें। जब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जबकि आप रियासत जो है
ایسے انتہا پسندوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ شیر بھی بن جاتے ہیں، نہ اس کو قابو کر سکتے ہیں. اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اس ملک میں جو ایکسٹریمزم ہے وہ ریاست کی جو سرپرستی میں پرورش پائی ہے. تو اب یہ ہے کہ جب انہی لوگوں کے جو مانسٹرز پیدا ہوتے ہیں اس کو قابو کس طرح سے کریں. اور اس کے اندر جو سب سے ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو اس شاید دھرنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ سارے لوگ اب ایسی پارٹیز یا آرگنائزیشن بنا رہے ہیں جو بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، دا سو کال مین اسٹریمنگ پروجیکٹ. اب اس کے اندر آپ سوچیں کہ ان میں سے کوئی غلطی سے ایک آدھ بھی جیت گیا اور وہ جا کے پارلیمنٹ میں جب بیٹھ گئے تو ان کو وہاں کوئی کنفرنٹ ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ بیچارے سیاستدان تو آگے اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہو چکا ہے ایسے اعظم طارق، جی اعظم طارق صاحب یہ ہو چکا ہوا ہے، بلکہ ان کو تو جیل سے نکال کے لائے تھے تاکہ وہ ووٹ دے سکے پرائم منسٹر کو. اور وہ کون پرائم منسٹر تھا؟ ہمارے سب سے سیکولر ڈکٹیٹر کا پرائم منسٹر. اچھا ایک اور بات سنیں، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کا بھی رول دیکھ لیں ذرا اس میں. اور ڈکٹیٹرز تو پرورش دی ان کو تربیت دی ہے. لیکن دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شاید سیکنڈ بے نظیر گورنمنٹ میں جب پنجاب میں گورنمنٹ تھی نقی صاحب کی، اس کیبنٹ میں 2 سپاہی صاحبہ کے لوگ شامل تھے. یہ تو ہوتا رہا ہے. اور زاہد حسین صاحب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ملک اسحاق جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اس کنٹرول میں تھا، ان کی تحویل میں تھا، ملتان جیل میں تھا، تو شریف خاندان کچھ میڈییٹر کے ذریعے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے تھے کہ ہماری جان بخشیں، کیونکہ ملک اسحاق نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس کی فیملی ان کو کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں. اور پھر لاسٹ ٹائم یہ ہوا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا مشتاق سکھیرا، جو بعد میں آئی جی لگا، انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ملک اسحاق کو کہ آپ مین سٹریم میں آ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں. انہوں نے تو اپنے جھنگ کے پروونشل حلقے میں جا کے انہوں نے کنونسنگ اپنی شروع کر دی تھی کہ میں الیکشن لڑنے لگا ہوں. اس کے بعد پھر کہیں اور کچھ اور محرکات آئے، کچھ اور عوامل ایکٹیو ہوئے تو ان کو روکا گیا. یہ تو شریف خاندان اسے مین سٹریم میں لا رہا تھا ملک اسحاق کو. یہ پنجاب گورنمنٹ اس کی فیملی کو الاؤنس دیتی رہی ہے مستقل. ایک ایسا شخص جو کہ 100 سے زیادہ اس پہ مرڈر کیس تھے. نہیں ہمارے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ اپنی پچھلی ٹرم میں آپ بھول گئے ہیں جو انہوں نے پبلکلی اپیل کیا تھا طالبان سے کہ پنجاب کو آپ بخش دیں، بیسکلی امپلائنگ کہ باقی ملک میں آپ کرتے رہے. نظریات اور آپ کے نظریات میں کوئی فرق نہیں، زیادہ فرق نہیں. اب وہ سب سے بڑے نظریاتی خاندان کا ایک وہ اس حصہ وقت کہہ رہے تھے کہ پنجاب کو کہہ رہے تھے، طالبان سے اپیل کر رہے تھے کہ پنجاب کو بخش دیں، باقی جدھر جو مرضی کریں. ملک اسحاق سے وہ کہہ رہے تھے شریف خاندان کو چھوڑ دیں، باقی جو مرضی کریں. تو جب آپ کی اپروچ یہ ہو جائے گی اور یہاں تک لانے میں ٹھیک ہے ان کا اور بھی عوامل ہوں گے اس میں، لیکن کسی حد تک ہماری طرف سے جو بزدلی ہے نا، میری نظر میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ ریاست کی ہو، ریاستی ادارے کی ہو، حکومت کی ہو، سوسائٹی کی ہو، انتظامیہ کی ہو، ایون میڈیا کی ہو، یہ ہماری کمزوری. ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ہم خوفزدہ لوگ ہیں. ہم ایون میڈیا میں بیٹھ کے وہ بات نہیں کر رہے جو ہمیں ایکچولی کرنی چاہیے. ڈرتے ہیں جی، سب ڈرتے ہیں. یہی تو کہہ رہی ہوں، ان میں سے کوئی پارلیمنٹ میں جب پہنچ جائیں گے یہ لوگ تو اس کے بعد وہاں کون ان کو کنفرنٹ کرے گا؟ وہاں تو یہ کچھ بھی کہہ دیں گے تو وہاں تو کوئی کھڑا ہو کے ڈیبیٹ بھی نہیں کرے گا. پھر وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو بھیج دیا اعظم طارق کو، پھر اس کے بعد چھٹی بھی کرنی پڑی ان کی. یہ طریقہ کار ہمارا ہو گیا ہے. ہم راہد صاحب اب آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں. بریک کا لیں گے، لیکن وہ اگر مین سٹریم میں آئیں گے اور ایم این اے ایم پی اے بنیں گے، سینیٹر بنیں گے تو انہی کی طرح کے ہو جائیں گے. ان میں یہ بھی ایک ٹینڈنسی ہے. یہ اس وقت تو مذہبی بات کرتے ہیں لیکن جب دنیاوی معاملات میں آتے ہیں تو اسی طرح شریک ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگ شریک ہوتے ہیں. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک سے بعد بات کریں گے ملی مسلم لیگ کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے. این او سی کا کہا گیا اور ملی مسلم لیگ نے کیا کہا. ویلکم بیک ٹو دا شو. زاہد حسین صاحب، ایسی کوئی ہے سچویشن کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ بھئی جا کے آپ این او سی لے لیں وزارت داخلہ سے؟ یہ اسی صورت میں ہوگا نا کہ وہ جو امریکہ کی وجہ سے کہ امریکہ میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا، کسی اور کو تو میرے خیال وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ایک دفعہ آلریڈی جب وزارت داخلہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کو نہ دیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن تو اس میں کہے گا کہ آپ سے این او سی لے آئیں جا کے. یہ اس طرح سے نہیں معلوم کیا، لیکن آلریڈی ان کو نوٹیفائی کیا تھا یہ انٹیریئر منسٹری نے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اور آتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک عجیب سا ہمارا مذاق بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے مین اسٹریمنگ ہونی چاہیے قاعدے کے لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ کچھ اصول اور کوئی قانون کے تحت ہوتی ہے.
یہاں پہ اچانک جو ہے اچانک ایک دن جب کہ نیشنل اسمبلی کی 120 سیٹ کی جب الیکشن ہو رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ملی پاکستان پارٹی بھی وجود میں آ گئی ہے. اب چلیں اب دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں یا وائلنس میں نہیں تھے یا اسٹیٹ کے خلاف لڑائی میں نہیں لڑ رہے تھے یا ان کا کسی جو ہے یو این کے یا اور انٹرنیشنل اس میں نام نہیں ہے ٹیررسٹ لسٹ میں, تو ٹھیک ہے پھر اس کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نے ملی پارٹی کا دیکھا تھا مینیفیسٹو تو ایسا لگتا تھا اس سے زیادہ جو ہے ماڈریٹ پارٹی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے دینا ہو سکتا ہے ماڈریٹ ہو جائے نا, لیکن اس کے ساتھ نہیں دینا موقع. نہیں بات پوری سن لیں کہ انہوں نے خود اپنی جو تردید کر دی جب انہوں نے ساتھ ساتھ بینر لگائے ہوئے تھے حافظ سعید صاحب کے کہ ہم ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے, تو باقی جو ماڈریشن تھی وہ تو ہوا میں اڑ گئی. بھائی NA-120 کے اندر سارے آفیسز کا افتتاح حافظ سعید صاحب نے کیا تھا, یہ خبر چھپی تھی باقاعدہ. مسئلہ تو وہی ہے نا سر, دیکھیں کہ آپ نے ایک پارٹی بنا لی, مین اسٹریمنگ کر رہی ہے, یہ کر رہے ہیں اس کی, بٹ اس کے اندر دو مسئلے. ایک تو زاہد صاحب یہ ہے کہ وہی کہ لا آپ نے چینج نہیں کیا, لوپ ہولز وہیں کے وہیں ہیں. اب ECP اور جو الیکشن کمیشن کا جو الیکشن کا ایکٹ ہے ہمارا, اس میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ کو NOC لینا ہے انٹیریئر منسٹری سے. سو ایونچولی کہیں نہ کہیں کورٹ سے پھر آرڈر آ جائے گا, یہ جا کے لے آئیں گے جس سے کہیں گے کہ یہ نہیں ہے پروویژن ایسی, اور نہ اس انٹیریئر منسٹری کے NOC کے بغیر یہ پارٹی رجسٹر ہونا ناممکن ہے, وہ ان کو مل جائے گی رجسٹریشن. تو لا کیوں نہیں چینج کرتے؟ سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ آپ لا چینج کریں. ایک لا بھی ہے, ایک لا بھی ہے موجود جو اس کا اطلاق کرنا چاہیے اس میں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے تحت کوئی تنظیم جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے وہ کسی اور نام سے کام نہیں کر رہی ہے. اب تو ایک اور بھی اس میں جو ہے ترمیم آ گئی ہے کہ جو اشخاص اس کے عہدیدار تھے وہ بھی اگر کوئی پارٹی بنائیں گے تو اس پہ اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ ٹائمنگ دیکھیں نا کہ یہ کورٹ کیس چل رہا ہے, آج کل ہی خبر آئی ہے امریکہ سے کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ LET کی افیلیٹ ہے. اچھا ساتھ میں امریکہ سے امبیسڈر ویلز از آلریڈی ان دا کنٹری, وہ ٹرپ چل رہا ہے. آگے APG کا اسی مہینے وزٹ ہونا ہے FATF کے حوالے سے, وہ اسی ایشو پہ ہے. مطلب کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ہم پارٹی رجسٹر کر لیں گے اس وقت جب یہ سارے مسائل چل رہے ہیں اور گرے لسٹ کی ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے. اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ NA-120 کا جو الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن ہوا تھا, اس میں جب الیکشن ختم ہو گئے تو باقاعدہ PTI نے شکریہ ادا کیا تھا ملی مسلم لیگ کا کہ آپ کے ہوتے ہوئے جہاں جہاں ہمارے دفاتر تھے, جہاں جہاں ہمارے کیمپ لگے ہوئے تھے, ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا عجیب جیسے ڈیزائن نہیں ہوتا کہ وہ ساتھ ساتھ کیمپ لگے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے وجہ سے جو مسلم لیگ ان کے گنڈے تھے نا وہ ہماری طرف آ نہیں سکے, آپ کی وجہ سے آپ ہمارے لیے پروٹیکٹیو ایک شیلڈ بن چکے ہوئے تھے. اپارچونزم اسی کو کہتے ہیں. ہاں بٹ اس سے ہمارے جو ریاست کے مسئلے ہیں وہ تو حل نہیں ہوتے. ہم نے جو گرے لسٹ کا کرنا ہے جس کے لیے لیجسلیشن کرنی پڑے گی, جو حکومت جس پہ کام کر رہی ہے, جس کے اوپر سارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر آرڈیننس کے تھرو, اگر آپ نے وہ لیجسلیشن نہیں کی تو بہت مسئلہ پڑے گا ہمیں FATF کے حوالے سے. اور اس کے اوپر اب اور وقت اتنا کم رہ گیا کہ وہ کوئی ڈپلومیٹ سے آپ بات کر کے دیکھ رہے ہیں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے گا وقت پہ. اپنے جو ایک لحاظ سے کریڈیبلٹی جو خراب کی ہے ہم نے خود اپنی چیزوں سے کی. ہم اپنے لا کا تک کا تو اطلاق نہیں کر سکتے, پھر ہم کہتے ہیں جی دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے, دنیا نے جو ہے ہمیں نشانہ بنایا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور بھارت اور امریکہ کی جو ہے وہ کنسپیریسی ہے. بتائیے کہ جیسے ٹائم وہ تو بچپن سے سنتے ہیں ہم, اپنی کوتاہیوں پر اسی طرح سے نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اس کا الزام ڈالتے ہیں کہ جی بیرونی مداخلت تھی, سازش تھی, وہ یہودی وہ کیا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ, کیا یہود و نصارہ, پھر اس کی کانسپیریسی. اور یہ چورن جو ہے نا سوسائٹی میں بکتا ہے. آپ کسی سے جا کے بات کریں نا کہ یار یہ ہماری کوتاہی ہے, وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ بھی شاید باہر کا ایجنڈا ہے. بے شک چورن بکتا ہو, بٹ ریاست سے تو بہتر کی امید کرنی چاہیے نا کہ وہ اس قسم کی کنسپیریسی تھیوریز نہ, اسی طرح کی ریاست ہے. we have to say کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, بیکاز یہ FATF کا مسئلہ بہت سیریس ہے اور یہ یہاں رکے گا نہیں. یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کا بھی معاملہ ہے. جی بالکل, یا تو آپ طے کر لیں
کہ ہم جو ہے روگ نیشن ہیں. آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم روگ نیشن ہیں, ہم کوئی بین الاقوامی لاس کو نہیں مانتے ہیں, نہ ہی اپنے لا کو مانتے ہیں, نہ باہر کے لا کو مانتے ہیں. یہ قانون کسی قسم کا بھی ہم نہیں مانتے. ہمیں اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن اگر ہمیں اپنی مرضی مسلط کرنے کی بھی اجازت دی جائے تو معاملات تو پھر بھی وہیں پہ رہیں گے. مرضی مسلط کرنے سے کبھی مسائل حل ہوئے ہیں مجھے بتائیں؟ نہیں, مرضی کس چیز پہ مسلط کرنے؟ مثلا ہم قانون نہیں مانتے, ہم جو لوگ ہیں قانون نہیں مانتے, تو اگر ہم قانون نہیں مانتے تو اس کا مطلب اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں. اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر وہی میں نے کہا نا کہ مرضی مسلط کرنے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے. لیجسلیشن کو بہتر کرنا ہے, مرضی مسلط نہیں کرنی. ایم ایم ایل کے کیس میں تو ہمارے لاز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, مجھے سمجھنی بھی نہیں ہے. اور لوپ ہولز کو کلوز کرنا ہے نا, یہ مرضی میں کیا کروں, ایم ایم ایل نے جو مرضی کرنی ہے وہ تو ہم نہیں اس کو مسلط کرنے دے سکتے. یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قانون کو پسند نہیں کرتے, تو میں کہتا ہوں اگر ہم قانون کو پسند نہیں کرتے تو کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی مرضی مسلط کر دی جائے, اور کیا مرضی مسلط کرنے سے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے؟ میرا یہ مطلب تھا کہنے کا. میں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اس لیجسلیشن سے اور لوپ ہولز کو کلوز کرنا چاہیے, اور پھر ہم ایم ایم ایل سے صرف اس لیے نہیں, زاہد صاحب پولیٹیکل ول کا بھی مسئلہ ہے, بٹ پہلے بیسک چیزیں تو کریں نا. میں تو اس پہ آتا ہوں, اس میں آپ کے قوانین کی کمی اس ملک میں نہیں ہے. ایک مثال بتا, چھوڑ دیے کہ اس میں لوپ ہول نکل آیا, لیکن ایک بات بتائیے, آپ نے خود قانون پاس کیا ہے نا کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کسی اور نام سے کام نہیں کر سکتی, یہ بھی آپ ہی کا قانون ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قانون یہ بھی ہے جو ابھی ریسنٹ آیا ہے کہ جو ہے کوئی جو اس کے عہدیدار بھی ہیں وہ اس کی دوسرے نام سے پارٹی نہیں بنا سکتے. یہ سب آپ کے قوانین موجود ہیں. جی وہی تو میں زاہد صاحب کہہ رہی ہوں کہ ہمیں فوکس نہیں, اگر زاہد صاحب ایسا ہے کہ وہ عہدیدار جو ہیں اور اس کی پولیٹیکل کی ضرورت ہے. اس پہلی پارٹ جو جماعت ہے, اصل جماعت ہے, اس کے عہدیدار نہیں ہیں, لیکن میں اس نئی جماعت کا عہدیدار ہوں تو میرا تعلق ان کے ساتھ ہے, لیکن میں ان کا عہدیدار نہیں ہوں. پھر کیا سچویشن؟ نہیں, لیکن پھر بات یہ آتی ہے کہ جو اب ایک تو خود ہم پروف بھی دیتے ہیں نا, ہم تو اتنے سادہ ہیں یا بیوقوف بھی کہہ لیں کہ بینر پہ اگر نہیں بھی ہے تو بینر لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قائد ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں آپ کو پھر آپ جیسے کیسے بات کرتے ہیں جب آپ بینر پہ حافظ سعید کی تصویر لگاتے ہیں کہ ملی مسلم لیگ جو ہے ان کے خیالات, ان کے نظریات پہ جو ہے عمل کرے گی. بس وہ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, نیب پہ بات کریں گے کہ نیب میں جو نیا جوش و ولولہ آیا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نیب بھی کسی سیاسی جماعت کا کردار ادا کرنے چاہ رہی ہے. اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں. سیاسی جماعتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, انہوں نے بیانیہ جاری کرنا ہوتا ہے. نیب کا کام نہیں بیانیہ جاری کرے, ریفرنسز بھیجے, انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے اور منطقی انجام تک پہنچائے. اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. نیب کو پہلے دن سے ہی حکمرانوں نے, رولر آف دی ڈے نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور سب سے بری طریقے سے جس شخص نے استعمال کیا تھا اس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے, جس نے یہ نیب بنائی تھی. یہ بلیک میلنگ ٹول تھا ایک. سب سے پہلے تفریق کب آئی, ڈسکریمنیشن کب آئی, سلیکٹو کب ہوئے, کاف لیگ بننی تھی. چودھری شہزاد حسین, چودھری پرویز الہی, خورشید محمود قصوری صاحب, ان کے جا چکے ہوئے تھے, انکوائریاں جا چکی تھی نیب میں. کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے جو کاف میں جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جن کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی ان میں سے بھی نواز شریف صاحب, اس کے خاندان کو خود ہی بھیج دیا گیا تھا. تو یہ آج تک نیب کے اوپر اعتبار اس لیے نہیں لوگ کرتے کیونکہ فرام دی ڈے ون آپ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں. آج بھی اگر آپ سنجیدہ ہیں, اگر نیب سنجیدہ ہے, لیکن آج بھی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کا رہا ہے. زاہد حسین صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بات آپ نے صاف کر دی. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بھی آرگنائزیشن کی بنیاد اس بات پہ رکھی جائے کہ اس کو استعمال کیا جائے سیاسی مقاصد کے لیے, تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. میرے خیال اسی وجہ سے نیب کو میں نہیں کہتا ہوں کہ نیب جیسی آرگنائزیشن ہونا ضروری ہوتا ہے جب آپ کو انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. جب آپ اس کی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں
تو اس کے بعد پھر چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے اچھے اقدامات بھی کر لیں، تو لوگ اس کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اور بھی ہے کہ جو پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر رہے ہیں کہ اچانک کیسے ان کو ہوش آتا ہے. ایسے ایسے کیس نکل کے آ جاتے ہیں جو کہ 10 سال سے پڑے ہوتے ہیں سرد خانے پہ. ایک خاص وقت ہوتا ہے جہاں پہ وہ سارے کیسز باہر آ جاتے ہیں. نہیں تو اب آپ پھر دونوں کیا کہنے کی کوشش کریں کہ اب کس کے پریشر کے تحت آج کل نیب کام کر رہی ہے؟ کسی کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے نا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں کس کا پریشر تھا؟ اس وقت وہ خود سامنے تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ کہ خود سامنے تھے. اب شاید وہ خود سامنے نہیں ہیں. مشرف صاحب نہیں، مشرف صاحب جس ادارے سے جن کا تعلق تھا غالباً موسٹ پرابلی یہ ہے. بٹ آپ ان سب باتوں آپ سے کوئی ڈس ایگریمنٹ دونوں سے نہیں ہے، بٹ یو آلسو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ جو نیب کی اب جو اسٹیٹمنٹس جس قسم کی آ رہی ہیں وہ تو کچھ اس معاملے کو ایک الگ ہی وہ ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جس طرح کہہ سکتے ہیں. اب جو کل انہوں نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے بیسکلی کہا کہ پردہ اٹھنے والا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ احتساب کا آخری چیپٹر ہے. I mean what kind of language is this کہ نیب استعمال کرے؟ اور وہ it was so obvious کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے کامنٹس کے ریاکشن میں کہا تھا. تو بھئی آپ جتنا بھی ایک فلاڈ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا کام جتنا بھی ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر نیب کو نہیں ریاکٹ کرنا چاہیے. آج پھر شفقت محمود صاحب نے اپیرنٹلی لاہور میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ فضل الرحمان کا ایک وہ جو انکوائری ہے اسلام آباد میں، اچھا سوری، اور اس پہ کیا ریاکشن آیا اس پہ فوراً مطلب کہ آپ نے کیا کیا تو نیب نے فوراً پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ اب جو سیاستدان اٹھے گا وہ کہے گا فلانی انکوائری کا کیا ہوا تو نیب جو ہے وہ کہے گا ہم انکوائر کریں، اور آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ خاموشی سے انکوائری کریں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ واقعی جو لوگ کرپشن کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پھر ان کے اگر کیس چلتا بھی ہے تو اس کی بھی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر. نہیں، ان کو آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے. یہ تو کرپٹ لوگوں کے جن کے خلاف بڑے مضبوط کیسز ہیں ان کو موقع دے دیتی ہے خود ہی نیب، تاکہ وہ کہتے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں نیب. یہ 10 کیسز اس میں کھولے، میرا بھی اس میں کھولا، اس کا بھی اسی میں کھولا. تو اور یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ پروسیکیوشن کو آپ الگ کر دیں انویسٹیگیشن سے. اگر نیب کو آپ نے بالکل ختم کر کے نیا ادارہ نہیں بنانا. اور دوسرا ایوری انسٹیٹیوشن لائک دس مسٹ مانیٹر کہ ان کی پروسیکیوشن کا سکسیس ریٹ کیا ہے، کیونکہ ایسے فگرز کے بغیر کام نہیں بنے گا. نیب کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو تالے لگا دینے چاہیے. آپ کے پاس ایف آئی اے ایک ادارہ ہے جو باقاعدہ ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت وجود میں آیا تھا. یہ جو نیب ہے نا تو یہ تو ایک فوجی ڈکٹیٹر کی وجہ سے آیا تھا. آپ کے مثلا انڈیا میں دیکھیں سی بی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت وجود میں آئی تھی. اور وہ الگ بات ہے کہ سی بی آئی کا کوئی ایک انسپیکٹر کسی منتری کے گھر چلا جائے تو منتری صاحب کو 104 کا بخار چڑھ جاتا ہے. نہیں تو پھر یہ کیوں نہیں یہاں پر نہیں تو پھر دیکھیں نا یہاں نیب کو بند کر دینا چاہیے. بالکل تو ہمیں سب سے پہلے سوال تو یہ اپنی پارٹی سے ہی کرنا چاہیے نا، پولیٹیکل پارٹی سے، کہ آپ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا اور آپ نے کوئی کمٹمنٹس کی تھی تو آپ نے نیب کو کیوں نہیں کچھ کیا؟ اب 10 سال ہونے والے ہیں ان کو پاور. اور وہی بات آتی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موقع ملا تھا. اس پہ کتنی سالوں سے ہم سنتے آئے، تنقید بھی سنتے آئے، سب کچھ آتی رہی، لیکن پھر پارلیمنٹ کا کام تھا، سیاسی پارٹیوں کا کام تھا کہ ایک مور کریڈیبل انویسٹیگیشن کو بناتے. پارلیمنٹ جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کے ایکٹ سے متعلق ہم وہ بات کرتے نہیں ہیں. ایک پورا جو ہے اب جیسے ابھی میں اس کی تھوڑا سوچ رہا تھا کہ سندھ میں پچھلے سال جو ہے ایک ایسا لگا تھا کہ نیب جو ہے بس سب کچھ صاف کرنے والی ہے سندھ کو. آپ مجھے بتائیے کس کیس کا فیصلہ ہوا ہے؟ وہ نہیں ہوتا. یہ تھرو آؤٹ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ نیب کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ انکوائری پہ انکوائری کھلتی ہے، ریفرنس پہ ریفرنس کھلتا ہے، میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا جو پروسیکیوشن کا سکسیس ریٹ ہے اس کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اینڈ وی کانٹ جسٹ سے کہ نیب کورٹ سے وہ یو نو وہ اعداد و شمار ہیں جہاں سے آپ گیج کر سکتے ہیں، پر وہ ہمیں دیکھنا تو چاہیے گا پڑے گا نا کہ وہ اوپر تک کہاں تک جاتے ہیں. وہ صرف نیب کورٹ تک کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ اگر جا کے 10 سال کے بعد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے چھٹ رہے ہیں تو نیب از ناٹ ڈوئنگ اٹس جاب پراپرلی. اچھا کیا ہوتا ہے سارا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں پکڑا، کیوں چھوڑا، یہ سارا وقت یہی چلتا رہتا ہے. اور پھر نیب اس کے جواب دینا شروع کر دیتی ہے اس کے اوپر. نہیں نیب کو دیکھیں نا ایف آئی اے کے ہوتے ہوئے آپ کو نیب کی ضرورت نہیں ہے. اگر چلو نیب آ گئی ہے تو نیب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یہ اعلامیہ بند ہو جائیں. آپ کا کام ہی نہیں ہے بولنا. بالکل صحیح ہے. نواز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، زرداری کچھ کہیں، ہم کچھ کہیں، آپ کا کام ہی نہیں بولنا.
آپ جب کوئی انکوائری کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ان کو کمپلیٹ کر کے, اگر انکوائری ہے تو اسے اپ گریڈ کر کے انویسٹیگیشن میں لے کے جائیں, انویسٹیگیشن ہے تو اسے ٹرائل میں لے کے جائیں, پھر ریفرنس بنا کے دیں, اور پھر جا کے آپ کنٹیسٹ کریں وہاں آپ کا پروسیکیوٹر وہاں پہ کھڑا ہوگا. آپ کا جو انویسٹیگیٹر جس نے کیس بنایا ہے اس نے تو انکوائری کو کوالیفائی کر کے اس کی شکل دینی ریفرنس کی, آگے ریفرنس کو ڈیفینڈ کرنا ہے پروسیکیوٹر نے جا کے. اچھا, لیکن اس کا ایک مسئلہ زیادہ ہو گیا ستار, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم شاید یہاں بات کر رہے ہیں تو شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ ہم کرپٹ اس کے وہ حمایت, وہی تو بات ہے نا کہ یہاں پر اگلے آپ کی بہت آج کل الزام رکھتے ہیں نیب کی کسی انکوائری پہ بات کر دے تو یہ تو آپ ایلیٹ کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ایلیٹ کی کرپشن کو ڈیفینڈ. حالانکہ ایسی بات, اچھا ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ بغیر سمجھے یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں لوگ ہیں نا یہ اس ایلیٹ کرپٹ ایلیٹ کو بچا رہی ہے. یہ ان کو انڈرسٹینڈنگ آنی ہی نہیں چاہیے, کم از کم ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی تو کم از کم ہماری طرح کی تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی زیادہ کوئی مشکل فارمولا نہیں ہے. سی بی آئی کی مثال دی, للو پرساد کو پھر دوبارہ انہوں نے کیا, اور اس کو جب چیف منسٹر تھا انہوں نے اس کو کیا, لیکن کسی نے نہیں کہا بھائی کہ کیوں مجھے پکڑا ہے, غلط تھا, یہ تھا. جب تک ایک اس قسم کی آرگنائزیشن کی آپ کی پبلک کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, یہ سارا چیز جو ہے اسی طرح چلتا ہے. اور دیکھیں وہ جو للو پرساد کی آپ نے بات کی, جو فورڈر 4 کیس 1 2 3 4, ایک جگن ناتھ صاحب بھی تھے, وہ بھی وہاں کے سی ایم تھے بہار کے, 2 کیسز میں ان کو بری کیا گیا, 2 کیسز میں سزا ہوئی. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ 2 کیسز ویک ہوں گے نا جس میں وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو رہا تھا, لیکن 2 کیسز تھے جس میں سبسٹینشیٹ ہو رہا تھا. یادو کا کیس تو کتنا لمبا چلا ہے, بہت لمبا چلا ہے کیس, کئی دفعہ بہت لمبا چلا. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ہمارے ہاں تو اٹس لائک سم کائنڈ آف اے 3 hour تھرلر فلم نا, کہ وہ پورا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سب بھول جاتے ہیں. کسی کو یاد ہے اس وقت کہ ای او بی آئی کا کیس یا یہ جو سارے وہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے جو کیسز تھے جن میں اتنا شور مچا تھا, ای او بی آئی جو پاکستان کے جو بڑے بڑے سکینڈل تھے نا اس میں, نہیں میں کہہ رہی ہوں پہنچے کہاں, کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ تھی ای او بی آئی کی انکوائری بھی اتنی ہی ڈیفیکٹو تھی جتنی این آئی سی ایل کی ڈیفیکٹو تھی. این آئی سی ایل میں ایک وقت وہ آ گیا تھا, نہیں این آئی سی ایل میں زاہد حسین صاحب ایک سٹیج وہ آئی تھی جب ایک کسی بندے سے سٹیٹمنٹ لے رہے تھے تو اس نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی میجر کامران کیانی کا نام دے دیا تھا. اس نے کہا یہ یہاں سے نکلے میجر, وہ حبیب کیا تھا اس کا نام, حبیب وڑائے جو اس کیس میں اندر تھے. مجال ایف آئی آگے گئی ہو کیونکہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, اس کے بھائی کا نام آیا. وہی تو بات ہے, یہ ڈیفیکٹو ہے. پھر وہی, اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اسے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر نیب کو ختم کر کے ایف آئی اے پہ ساری ذمہ داری ڈالی جائے گی تو وہ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کمپیٹنس لیول جو ہے نا, کمپیٹنس لیول ایٹ لیسٹ کرپشن ہے, کمپیٹنس لیول ایف آئی اے کا ایز کمپیئر ٹو نیب صرف یہ ہے کہ جب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک لے لوں, ایک بریک لے لیتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپسی پہ جو کوئٹہ میں جو لہر آئی ہے ٹارگٹ کلنگ کی اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی زاہد حسین صاحب, دیکھیں یہ جو کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے وہ یقین طور پہ بہت ہی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو افسوسناک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پچھلے چند سالوں, پچھلے ایک دہائی میں کوئٹہ جو ہے ایک میجر سینٹر بن گیا جہاں پہ ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہزارہ کو جو تھی وہاں کے پاپولیشن جو ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا, اب جو ہے کسی یہ ایتھنک گروپ, سوری یہ آپ کرسچنز کے جو باری آئی ہے, اور ایسٹر کے دن ہوا ہے کرسچنز کا, اور اسی کے دن ہوا ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں داعش نے ضرور لی ہے. داعش کیا چیز ہے؟ داعش جو ہے وہ انہی لوگوں پہ جو ہے یہ ہے جو پہلے کسی اور جگہ پہ تھے, اس کو جوائن کیا ہوا تھا, اس کو دیا تھا, وہی لوگ جو داعش کا نام لے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ یہیں کے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ ہماری ایک کلاس انٹیلیجنس کی فیلیور بھی ہے کہ آپ اتنے سارے واقعات ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ نہیں. وہ جیسے کہہ رہے ہیں, بات کریں ان اتھارٹی سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ٹارگیٹڈ گینگز جو ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, ہم نے 6 ٹارگیٹ کلنگ کے گینگز جو ہیں پچھلے مہینے میں ان کے سیلز کو ختم کیا ہے. 2-3 دن پہلے ہم نے مستونگ میں آپریشن کیا ہے.
وہ سب ٹھیک ہے، بٹ وہ بار بار واقعات ہو رہے ہیں، اس سے یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئٹہ کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ بہت امپروومنٹ بھی آ گئی ہے. اب لیٹس ناٹ ڈی فیکٹ کہ جہاں ہزارہ کے مطلب کہ وہ 100-150 لوگ والے واقعات ہو رہے تھے، اب وہ ٹارگیٹڈ کلنگز پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، لیکن اب ان کا اس اسکیل پہ جو کانگریگیشن ٹائپ کا ان کا ہوتا تھا نا، انہوں نے اس کو بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ تو بیچارے ہم تو پرومیننٹ ہو جاتے ہیں نا بیچارے ہزارہ نہیں، اور وہ تو اب ایک بسیجڈ کمیونٹی کی طرح رہتے ہیں. وہ جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا انٹریکشن باقی شہر سے اتنا کم ہے اور وہ سب، مگر پھر بھی وہی بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا، جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جب آپ بات کریں ریاست کے لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں جی داعش اوفیشلی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا، پھر وہ ایک دن یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کیا مستونگ میں، وہ داعش جو تھی وہاں سے نکلی، ہم نے ختم کی. داعش ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے ٹکٹ کٹائے گی آئے گی. یہاں پہ میں جو بیٹھا ہوں، میں میری وفاداریاں لے لیں گے اور میں ان کی طرف چلا جاؤں گا. اگر وہ اپنے آپ کو داعش کہہ رہے ہیں تو پھر حکومت کو بھی تو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا کہ یہ داعش ہے. اچھا، وہ اس طرح کی بات کہ وہ اب کوئٹہ کے اندر ان کی اتنی پریزنس یا واقعات جو ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کرنا تو چاہیے. اب وہ ایک اس کی جو ریزننگ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے کے پی اور فاٹا کی طرف بارڈر فینسنگ کر لی ہے، اس طرف شروع ہو جائے گی. جب وہ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ انفلٹریشن کم ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے سرکردگی میں ایک کمیشن بنا تھا جب وکلا کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اور وہ اتنی کمپریہنسو رپورٹ تھی جس میں تمام چیزوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو ہے کس طرح کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں پہ ہماری کمزوری ہے، کہاں پہ انٹیلیجنس نے صحیح طور پہ کام نہیں کیا. کیا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تو ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا. اس وقت جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے چودھری نثار، تو انہوں نے تو پروٹیسٹ کر دیا کہ یہ رپورٹ غلط ہے، یہ ہے، بجائے اس کے کہ کہتے کہ ہاں ہم پہ غور کریں، میرٹ پہ لڑتے، میرٹ پہ اپنا کیس لڑتے. لیکن انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے. اب یہ کہ جب ہمارا رویہ اس قسم کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہم اس قسم کے جو کارروائیوں کو کس طرح سے روکیں گے. نہیں، بالکل ہے. اور ایز آئی سیڈ کہ کوئٹہ کا تو ایک بہت پرٹیکولرلی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے نا، کیونکہ وہ فاٹا اور اس طرح کا طرح نہیں ہے کہ وہ جسٹ ڈیلنگ ود ایکسٹریمسٹس ہے. یہاں آبویسلی بلوچ نیشنلسٹ بھی ہیں، پھر ایکسٹریمسٹ کی آبویسلی کافی انفلٹریشن ہو چکی ہے. وہ پھر بلوچ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سیکٹیرین آرگنائزیشن میں بطور ایجنسیز کے، سو وہ بہت زیادہ، اور پھر انفلٹریشن کا مسئلہ ہے. ہمارا عثمان کرد تھا، آپ جانتے ہی ہوں گے، لشکر جنگی کو اتنا وہ اور وہ سارا کوئٹہ کے قریب مستونگ میں ہی تو یہ ان کا وہ تھا، آئی تھنک جو اسٹرانگ ہولڈ تھا. وہ مینگل جو تھا، شفیق مینگل کے بارے میں معلوم تھا کہ جو ہے وہ اسی کا لشکر جنگی کا تھا. اس کو پیٹرونیج حاصل تھی کیونکہ وہ بلوچ جو ہے نیشنلسٹ یا سیپریٹسٹ سے بھی لڑتا تھا. لیکن جہاں سے یہ فرار ہوئے تھے نا عثمان کرد اور یہ شفیق مینگل، وہی بڑا سینسیٹیو سا ایریا تھا اور وہاں فرار ہوئے ہیں. اس کی بھی بڑا انڈر مسٹیریس سرکمسٹانسز سے فرار ہو جاتے تھے. اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس جگہ سے بھی یہ فرار ہو سکتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے ہمارے بھی فرار ہونے کا وقت آ گیا کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ ہمارے جو وقت تھا نا وہ ختم ہوا. اب ہم پرسرار طریقے سے پروگرام ختم کر دیں. پرسرار طریقے سے ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے، ہمیں ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے، وہ اسی میں پرسراریت ہے ہماری. ناظرین، آج کے لیے عرفان نور کو، زاہد حسین کو اور عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.